بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مطالبے نہیں مانے گئے تو نیوکلیئر ڈیل کی مزید شرطیں توڑیں گے۔ ویانا بات چیت کے بعد ایران نے دی دھمکی۔ ایران نے خلیج میں برطانیہ کے جہاز کی تعیناتی کو چھیڑخانی قرار دیا، کہا تناؤ بڑھے گا۔ روحانی نے لکھا بورس جانسن کو خط۔ افغانستان میں نائب صدارتی امیدوار کے دفتر پر حملہ، 20 ہلاک، 6 گھنٹوں تک لڑائی۔ نائجیریا کے گاؤں پر بوکو حرام کا انتقامی حملہ، 65 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیلیفورنیا میں فوڈ فیسٹیول کے دوران اندھا دھند فائرنگ، 3 مرے، حملہ آور کو بھی ڈھیر کر دیا گیا۔ اناؤ ریپ کیس کی متاثرہ لڑکی ٹرک سے ٹکر کے بعد زندگی اور موت کی کشمکش میں، سی بی آئی تحقیقات کرے گی۔ لڑکی کی ماں نے کہا حادثہ نہیں، سازش ہے۔ یو پی پولیس نے بی جے پی ایم ایل اے اور دوسروں کے خلاف قتل کیس درج کر لیا۔ کرناٹک میں بی جے پی چیف منسٹر یدیورپا نے اعتماد کا ووٹ جیت لیا، اسپیکر نے دیا استعفیٰ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ ایران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ ایک بار پھر اس کے مطالبات ماننے میں ناکام رہے تو وہ نیوکلیئر ڈیل کی اپنی مزید شرطوں کو توڑنے کے لیے ایک اور قدم اٹھائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ایران کے صبر کی ایک حد ہے۔ انہوں نے تہران میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اب بھی یورپی ملکوں کے عملی اور ٹھوس فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بیان ویانا میں اتوار کو یورپی ملکوں اور ایران کے علاوہ چائنا اور رشیا کے نمائندوں کی ایک میٹنگ کے بعد جاری کیا گیا۔ مڈل ایسٹ کے سمندروں میں تیل کے جہازوں کے بارے میں تناؤ کے بیچ ویانا میں یہ میٹنگ ہوئی۔ ایران کے مملکتی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ یورپی ملکوں اور دوسرے ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت اچھے ماحول میں ہوئی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے ہر مسئلے کو حل کر لیا ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے وعدے کیے گئے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ خلیج فارس میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی سے تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب برطانیہ اور امریکہ مڈل ایسٹ کے سمندروں میں فوجیں تعینات کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ حسن روحانی نے عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علوی سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فوجوں کی موجودگی سے علاقے کی سیکیورٹی میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک بحران کو حل کرنے کے لیے مصالحت کار کا رول ادا نہیں کر رہا ہے، لیکن آبنائے ہرمز میں جہازوں کی ٹریفک کے سلسلے میں تمام فریقوں کے ساتھ ربط میں ہے۔ وزیر خارجہ نے ایرانی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی، وہ ایک سرکاری ٹیلی ویژن سے بات چیت کر رہے تھے۔ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے کہا کہ امریکہ کی استعماریت سے مقابلہ کرنا ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایران نے خلیج میں جہازوں کی حفاظت کے لیے سمندری فوج کی تعیناتی کے برطانیہ کے فیصلے کو چھیڑخانی اور دشمنی قرار دیا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ اس کا ایک جہاز ڈنکن آئل ٹینکرز کی حفاظت کے لیے خلیج میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان عباس موسوی نے کہا کہ اس علاقے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری خطے کے ملکوں کی ہے۔ ایرانی عہدیداروں کے حوالے سے اسنا نیوز ایجنسی نے کہا کہ ہم خلیج فارس میں سمندری سیکیورٹی کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں۔
ईरान के सदर हसन रूहानी ने बरतानिया के नए वजीर आजम बोरिस जॉनसन को एक खत लिखा है और कहा है कि उनकी क़यादत में दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात और मजबूत होंगे। रूहानी ने यह उम्मीद एक ऐसे वक्त जाहिर की जब दोनों मुल्कों के बीच तनाव पाया जाता है। रूहानी की वेबसाइट पर यह खत पेश किया गया जिसमें उन्होंने बोरिस जॉनसन को नया वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। हसन रूहानी ने नए वजीर आजम से मिडल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए काम करने की ख्वाहिश की। रूहानी ने कहा कि मैं आपसे आपकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार करता हूं। एक रिपोर्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के एडवाइजर अली अकबर सालिह के हवाले से कहा गया कि ईरान ने 24 टन यूरेनियम अफजुदा कर लिया है। अफगानिस्तान में नायब सदर के ओहदे के लिए एक उम्मीदवार के दफ्तर पर किए गए हमले में कम से कम 20 लोग हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। वजारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी ने बताया कि इस हमले में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। कई बंदूक बरदार 6 घंटों तक इमारत के अंदर छुपे रहे और लड़ाई होती रही। इस हमले के दौरान साबिक इंटेलिजेंस चीफ और नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवार अमरुल्लाह सालेह को बाल बाल बचा लिया गया और इमारत से निकाल कर महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि इमारत के अंदर फंसे हुए तकरीबन 85 सिविलियंस को बचाया गया। किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफगानिस्तान के इलेक्शंस में नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवार अमरुल्लाह सालेह अफगान सदर अशरफ गनी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक फूड फेस्टिवल के दौरान एक बंदूक बरदार ने कम से कम 3 लोगों को हलाक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गोली मार दी। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस को एक और शख्स की तलाश है। इस वाक़े में 15 लोग जख्मी भी हुए। पुलिस ने फौरी मकाम पर पहुंचते हुए बंदूक बरदार को गोली मार दी। पुलिस को अब तक इस फायरिंग के वाक़े के पीछे मकसद मालूम नहीं हो सका। बंदूक बरदार एक बाड़ को काटते हुए इस सालाना गार्लिक फेस्टिवल के दौरान पहुंचा। मरने वालों में 6 साल का एक बच्चा भी शामिल है। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि हमले के मकाम पर हर जगह खून के धब्बे देखे गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए ट्विटर पर लोगों से कहा कि वो एहतियात से रहें। तुर्की के सरकारी स्कूलों की किताब में 9/11 हमलों का बचाव किया गया है और यूरोपीय यूनियन को एक क्रिश्चियन क्लब करार दिया गया है। सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। तारीख या हिस्ट्री की इस किताब में सदर तैयब एर्दोगान की तकरीरों की झलक देखी जा सकती है। इसमें नाटो इत्तेहाद पर भी तनकीद की गई। तारीख की इस नई किताब पर तनकीदें भी शुरू हो गई हैं। इस किताब में पोप पर भी तनकीद की गई, जो कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी रहनुमा हैं। फलस्तीन के रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ काम करने वाले यूएन इदारे में धांधलियों की रिपोर्ट सामने आई है। इस सिलसिले में कई मौजूदा और साबिक ओहदेदार शक के दायरे में हैं। 10 सफ़ात की इस रिपोर्ट में कहा गया कि इन ओहदेदारों ने शख्सी फ़ायदे हासिल करने के लिए अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में बोको हराम तंजीम के एक हमले में कम से कम 65 लोग हलाक हो गए। शुरू में मरने वालों की तादाद बहुत कम बताई गई। यह हमला हफ्ते को हुआ। यह हमला नाइजीरिया की रियासत बोर्नो में किया गया, जिसमें 10 लोग जख्मी भी हुए। समझा जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले मकामी देहातियों ने बोको हराम के 11 फाइटर्स को हलाक कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए बोको हराम ने यह कार्रवाई की। देहातियों की उस कार्रवाई में जो 2 हफ्ते पहले हुई थी, 10 AK-47 राइफल्स भी जब्त की गई थी। हफ्ते को दिन के तकरीबन 12 बजे बोको हराम ने यह हमला किया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका रास्ता बना रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइन एक बार फिर। मुतालिबे नहीं माने गए तो न्यूक्लियर डील की मजीद शर्तें तोड़ेंगे। वियना बातचीत के बाद ईरान ने दी धमकी।
ایران نے خلیج میں برطانیہ کے جہاز کی تعیناتی کو چھیڑخانی قرار دیا، کہا تناؤ بڑھے گا۔ روحانی نے لکھا بورس جانسن کو خط۔ افغانستان میں نائب صدارتی امیدوار کے دفتر پر حملہ، 20 ہلاک، 6 گھنٹوں تک لڑائی۔ نائجیریا کے گاؤں پر بوکو حرام کا انتقامی حملہ، 65 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیلیفورنیا میں فوڈ فیسٹیول کے دوران اندھا دھند فائرنگ، 3 مرے، حملہ آور کو بھی ڈھیر کر دیا گیا۔ اناؤ ریپ کیس کی متاثرہ لڑکی ٹرک سے ٹکر کے بعد زندگی اور موت کی کشمکش میں، سی بی آئی تحقیقات کرے گی۔ لڑکی کی ماں نے کہا حادثہ نہیں سازش ہے۔ یو پی پولیس نے بی جے پی ایم ایل اے اور دوسروں کے خلاف قتل کیس درج کر لیا۔ کرناٹک میں بی جے پی چیف منسٹر یدیورپا نے اعتماد کا ووٹ جیت لیا، اسپیکر نے دیا استعفی۔ بلیٹن کے اس حصے میں پہلے دیکھتے ہیں انڈیا کی خبریں۔ کرناٹک کے بی جے پی چیف منسٹر بی ایس یدیورپا نے اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کر دی ہے۔ اسپیکر کے آر سریش نے یدیورپا کی تحریک اعتماد کی زبانی ووٹ سے کامیابی کا اعلان کیا۔ بعد میں اسمبلی میں عبوری بجٹ منظور کیا گیا۔ 17 باغی ارکان اسمبلی کو، جن کا تعلق کانگریس اور جے ڈی ایس سے تھا، نااہل قرار دیے جانے کے بعد اسمبلی میں یدیورپا حکومت کی کامیابی اور آسان ہو گئی۔ اس دوران اسپیکر رمیش کمار نے استعفی دے دیا۔ بی جے پی نے کہا تھا کہ رمیش کمار اگر استعفی نہیں دیں گے تو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کی جائے گی۔ اناؤ ریپ کیس کی شکار لڑکی ٹرک سے ٹکر میں بری طرح زخمی ہو گئی اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس معاملے پر زبردست سیاسی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ کہا گیا کہ سی بی آئی اس واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ اس سلسلے میں بی جے پی کے رکن اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر، ان کے بھائی اور دوسروں کے خلاف ایک مرڈر کیس درج کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے میں 2 عورتیں ہلاک ہوئیں۔ سی بی آئی کی فورنسک ٹیم نے حادثے کے مقام کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا اور ثبوت جمع کیے۔ اس دوران اناؤ ریپ کیس کی شکار لڑکی کی ماں نے کہا کہ یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کو ہلاک کرنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریپ کیس کے ایک ملزم کے بیٹے شاہی سنگھ اور گاؤں کے دوسرے نوجوان نے ہمیں دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اتر پردیش پولیس نے اناؤ ریپ کیس سے متاثرہ لڑکی کے خاندان کی درخواست پر بی جے پی رکن اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر اور دوسروں کے خلاف قتل کیس درج کر لیا ہے۔ ایک دن پہلے اس لڑکی اور اس کے رشتہ داروں اور وکیل کو ایک ٹرک نے ٹکر دے دی جب وہ کار میں جا رہے تھے، جس میں ریپ کیس کا شکار لڑکی بری طرح زخمی ہو گئی اور اب وہ ایک ہاسپٹل میں اپنی زندگی بچانے کے لیے ایک لڑائی لڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اناؤ ریپ کیس کی شکار لڑکی کی خالہ اور پھوپھی بھی اس واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ وکیل بری طرح زخمی ہوا ہے۔ لڑکی اور وکیل دونوں لائف سپورٹ پر ہیں اور ان کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے ٹراما سرجری ڈپارٹمنٹ کے چیف پروفیسر سندیپ تیواری نے بتایا کہ دونوں کی حالت نازک ہے۔ پولیس نے بی جے پی رکن اسمبلی سینگر اور 10 دوسروں کے خلاف ایک کیس درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ سینئر پولیس عہدیداروں نے شروع میں اس الزام کو رد کر دیا تھا کہ یہ جان بوجھ کر کی گئی ٹکر ہے اور کہا تھا کہ ایک حادثہ ہے، لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے اسے قتل قرار دیا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ اتر پردیش کی آدتیہ ناتھ حکومت پر اس واقعے کے بعد کافی تنقیدیں کی جا رہی تھیں اور اس پر کافی دباؤ تھا۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا، اس لڑکی کی سیکیورٹی کے لیے دیا گیا گن مین ان کے ساتھ سفر نہیں کر رہا تھا، جس سے شبہات اور بڑھ گئے۔ جن لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ان میں رکن اسمبلی کا بھائی بھی شامل ہے۔ یہ تمام لوگ ریپ کیس میں بھی ملزم ہیں۔ رکن اسمبلی اور اس کا بھائی فی الحال جیل میں ہیں۔
اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس OP سنگھ نے کہا کہ خاندان کا مطالبہ ہے تو وہ CBI تحقیقات کی سفارش کریں گے. جو عورتیں ہلاک ہوئی ہیں ان میں ایک پشپا سنگھ جو ہے وہ ریپ کیس کی بھی گواہ تھی. اس دوران ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل راجیو کھنہ نے بتایا کہ ریپ کیس کا شکار لڑکی اور اس کے وکیل کے علاج کا خرچ حکومت برداشت کرے گی. اس دوران دہلی ویمنز کمیشن کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے کہا ہے کہ ریپ کا شکار لڑکی نے ٹراما سینٹر میں بیان دیا ہے. اس کی حالت بہت نازک ہے. اس کا خاندان چاہتا ہے کہ انہیں ایئر ایمبولنس کے ذریعے علاج کے لیے دہلی لے جایا جائے. کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے بھی اس واقعے پر حیرت کا اظہار کیا اور اس کی مذمت کی ہے. BSP چیف مایاوتی نے دعویٰ کیا کہ یہ ریپ کیس کا شکار لڑکی کو ہلاک کرنے کی ایک سازش ہے. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے BJP پر تنقید کی ہے اور مودی حکومت کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم پر طنز کیا ہے. انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہندوستانی عورتوں کے لیے ایک نیا خصوصی تعلیمی بلیٹن. سوال مت کیجئے اگر BJP کا کوئی MLA آپ کا ریپ کرتا ہے. اس دوران مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ اتر پردیش میں انصاف کا قتل ہو رہا ہے. نہیں آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ میرے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں. BJP کے کوئی منسٹر کو پوچھئے نا بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے. ٹرپل طلاق میں تو ہر BJP کا ہر MP چیخیں مار کر کہہ رہا تھا مسلم مہیلاؤں سے انصاف. ارے ایک 19-20 سال کی لڑکی ہے, اس سے اتنی اس کو ظلم کیا گیا اور اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے CBI کی انکوائری کا ڈیمانڈ کیا تھا, میری جان خطرہ ہے. تو آج کہاں گئی BJP کی مہیلاؤں سے محبت. مظفر نگر کے رائٹس میں مسلم لیڈیز کا ریپ ہوا, ایک کا کنوکشن نہیں ہوتا, اور ایک لڑکی کا ریپ ہوا کہہ رہی ہے کہ یہ شخص ذمہ دار ہے. جیل میں ضرور ہے وہ جس پر الزام لگایا گیا, مگر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے. تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے اس لڑکی کو اس کی آواز کو بند کرنے کے لیے, بلکہ یہ انصاف کے خاتمے کے لیے ایک کوشش کی گئی وہاں پر. ارے پریوار والے کیوں چاہیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ انصاف ہو. پریوار دوارا چاہے پریوار والے کیا DGP کو چاہیے کہ اس کو حوالے کریں. اتنا بڑا ایک کیس بن چکا ہے پورے دیش میں اور سب کو فکر ہے, تکلیف ہے. یہ تو انصاف کا قتل ہو رہا ہے UP میں. سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان نے BJP MP رما دیوی کے خلاف اپنے ریمارکس کے لیے معافی مانگی ہے. اعظم خان نے کہا کہ ان کا ارادہ رما دیوی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا, اس کے لیے وہ معافی مانگتے ہیں. اس دوران لوک سبھا میں رما دیوی اور اکھلیش یادو کے درمیان نوک جھونک ہوئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان میں شیروں کی تعداد کے بارے میں ایک سینسس رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 2006 کے بعد ہندوستان میں شیروں کی آبادی دگنی ہو گئی ہے. اس طرح ہندوستان دنیا میں شیروں کے لیے ایک محفوظ ملک کی حیثیت سے ابھر رہا ہے. 2006 میں ہندوستان میں شیروں کی تعداد 1411 تھی, جو 2009 میں بڑھ کر 2967 ہو گئی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. مطالبے نہیں مانے گئے تو نیوکلیر ڈیل کی مزید شرطیں توڑیں گے. ویانا بات چیت کے بعد ایران نے دی دھمکی. ایران نے خلیج میں برطانیہ کے جہاز کی تعیناتی کو چھیڑخانی قرار دیا, کہا تناؤ بڑھے گا. روحانی نے لکھا بورس جانسن کو خط. افغانستان میں نائب صدارتی امیدوار کے دفتر پر حملہ, 20 ہلاک, 6 گھنٹوں تک لڑائی. نائجیریا کے گاؤں پر بوکو حرام کا انتقامی حملہ, 65 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. کیلیفورنیا میں فوڈ فیسٹیول کے دوران اندھا دھند فائرنگ, 3 مرے, حملہ آور کو بھی ڈھیر کر دیا گیا. اناؤ ریپ کیس کی متاثرہ لڑکی ٹرک سے ٹکر کے بعد زندگی اور موت کی کشمکش میں, CBI تحقیقات کرے گی.
लड़की की मां ने कहा हादसा नहीं साजिश है। यूपी पुलिस ने बीजेपी एमएलए और दूसरों के खिलाफ कत्ल केस दर्ज कर लिया। कर्नाटक में बीजेपी चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने एतमाद का वोट जीत लिया। स्पीकर ने दिया इस्तीफा। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।